ادھوری کہانی۔ ادھوری کہانی میری زندگی کی سب سے مشکل تحریر ہے۔ اس میں ایک مشکل وہی ہے جو جب زندگی شروع ہوگی کی تصنیف کے وقت پیش آئی تھی۔ یہ ایک ایسے عالم کی رویداد ہے جس کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے۔ ادھوری کہانی میں یہ مشکل دگنی ہو گئی کہ اس دفعہ مستقبل کے ساتھ ماضی کی اندیکھی دنیا بھی زیر بحث آ گئی۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ میں کوئی ناول نگار نہیں بلکہ ایک داعی ہوں۔ میرا اصل مقصد اپنا پیغام پہنچانا ہے، لیکن لوگ یہ پیغام اسی وقت پڑھتے ہیں جب کہانی اتنی مؤثر ہو کہ قارئین اس کے اثر سے نکل نہ سکیں اور مطالعے کی عادت نہ ہونے کے باوجود پوری کتاب پڑھ جائیں۔ میں اس مقصد کے لیے باقاعدہ کوئی پلاٹ بنا کر، نکات مرتب کر کے اور ایک خاکہ ترتیب دے کر کہانی کا تانا بانا نہیں بنتا۔ غالب نکتہ داں سے مجھے دور کی نسبت بھی نہیں، مگر یہ مضامین خیال میں آتے وہیں سے ہیں جہاں سے غالب کو ملا کرتے تھے۔ چنانچہ موجودہ کہانی کا خیال 2017 میں آیا اور ناول مکمل ہو گیا۔ ناول کی تکمیل کے بعد حسب روایت اسے قریبی احباب کو اسکریننگ کے لیے برائے مطالعہ دیا تو دو مسائل سامنے آئے۔ ایک یہ کہ ناول کی کہانی اتنی زیادہ دلچسپ ہو گئی کہ اصل پیغام پر غالب آ گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کہانی کی تمثیل کی نوعیت کی بنا پر بعض سوالات پیدا ہو گئے جو نہ صرف غیر متعلق تھے بلکہ اصل پیغام سے بھی توجہ ہٹانے کا سبب بن رہے تھے۔ چنانچہ میں نے بلا جھجک اس تحریر کو رد کر دیا۔ اس کے بعد مزید ناول لکھنے کا کوئی محرک نہ تھا، نہ کوئی خیال ایسا سامنے آیا کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ البتہ اس عرصے میں بعض رفقا کا یہ تقاضا شدت سے رہا کہ ادھوری کہانی کا میسج بہت اہم اور طاقتور ہے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا مسئلہ وہی ہے کہ میں لوگوں کے تقاضوں پر نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے البتہ یہ دعا کرتا رہا کہ یہ کوئی خدمت ہے تو اسے لوگوں تک پہنچانے کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ چنانچہ پچھلے برس ادھوری کہانی کی کہانی نئے سرے سے واضح ہوئی اور پھر الحمدللہ فروری 2020 ہی میں تیز رفتاری سے پوری ہو گئی۔ الحمدللہ یہ نئی کہانی بھی اتنی مؤثر ہے کہ پڑھنے والوں نے ایک ہی نشست میں ناول پڑھ لیا۔ آنے والے دنوں میں کورونا کی وبا نے ہر طرف خوف، موت اور پریشانی کے سائے پھیلا دیے۔ میرا اپنے گھر اور خاندان میں بھی اس دوران میں حادثات اور سانحات سے گزرا۔ ان تمام حالات میں ناول کی اشاعت میں گرچہ تاخیر ہو گئی، مگر ذاتی تجربات نے یہ یقین پختہ کیا کہ میرا ناول دکھی دلوں کے لیے انشاءاللہ ایک مرہم کا کام کرے گا۔ ماضی کی دنیا کا بیان ان کو شکوے اور شکایت سے بچائے گا اور مستقبل کا بیان وہ امید پیدا کرے گا جو غم و الم میں سب سے بڑھ کر انسان کا سہارا ہوتی ہے۔ اس ناول کا ایک موضوع اس سوال کا جواب دینا ہے جو احباب نے جب زندگی شروع ہوگی کی اشاعت کے بعد کیا تھا، یعنی جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کیا کریں گے۔ بہت سے لوگ اس بات کو ایک نقطہ اعتراض بھی بناتے ہیں کہ جب موت ختم ہو جائے گی تو زندگی کا سارا حسن بھی ماند پڑ جائے گا۔ یوں جنت انسان کے لیے مقام نعمت نہیں، مقام عذاب ہے۔ ناول اس سوال کا جواب ایک تمثیل کی شکل میں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور غیب کی دنیا کو تمثیل ہی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ ادھوری کہانی کی تمثیل انہیں ان کے سوال کا جواب فراہم کر دے گی۔ یاد رہے کہ تمثیل کو تمثیل ہی کے اصول پر پڑھنا چاہیے۔ تمثیل حقیقت کی اصل تصویر نہیں، اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے۔ اس میں اہمیت تفصیل کی نہیں، تصور کی ہوتی ہے۔ البتہ اس مقصد کے لیے قارئین اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو سمجھ سکیں۔ میں نے اس تمثیل کی منظر کشی انسانی نفسیات و جذبات کے ان رنگوں سے کی ہے جو جنت میں جا کر بھی نہیں بدلیں گے۔ یہی معاملہ عہد الست کی بہت سی تفصیلات کا ہے۔ میری بات کا جتنا کچھ عقلی اور نقلی استدلال ہے وہ ناول ہی میں بیان کر دیا گیا ہے اور اپنے مقام پر قارئین کو مل جائے گا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا وہ اس حقیقت کی ایک ممکنہ شکل ہے جو قرآن مجید کے اشارات اور صفات الہی کے تقاضوں سے سامنے آئی ہے۔ اسے حتمی اور قطعی شکل ثابت کرنے کے بجائے میری دلچسپی اس بات سے ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس دنیا میں موجودہ کسی شر کی معمولی سی ذمہ داری بھی میرے رب پر عائد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہی میرا اصل مقصد ہے۔
اس ناول کے کئی کردار میرے ناول آخری جنگ سے لیے گئے ہیں۔ یہ جنگ انبیاء علیہ السلام کی وہ جنگ ہے جو ماضی میں دنیا پرستی، قوم پرستی، خواہش پرستی اور شرک و بدعت کے خلاف وہ لڑتے رہے۔ یہ آخری جنگ پہلی دفعہ انبیاء کے بغیر لڑی جا رہی ہے۔ شیطان کے خلاف اب یہ جنگ وہ لوگ لڑیں گے جنہوں نے خدا کو دیکھا نہ فرشتوں کو، ان کے بیچ نہ پیغمبر ہیں نہ وحی و الہام کا سلسلہ۔ یہی چیز اس جنگ کے لڑنے والوں کے اجر کو اتنا زیادہ بڑھا دیتی ہے، جس کو اس ناول میں مرکزی کردار عبداللہ کے فرضی اور تمثیلی کردار کے حوالے سے دکھایا گیا ہے۔ میرا عجز بارگاہ اودیت میں دعا گو ہے کہ کائنات کا رب اس ناول اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو جنگ کو لڑ کر انبیاء کا قرب حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ وہ لوگ جو ایمان و اخلاق کی دعوت کو ہر اضافے اور تبدیلی سے بلند ہو کر سمجھنے اور اسے انسانیت تک پہنچانے کا جذبہ، صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں۔ میرے عاجز قلم کی استعداد اتنی ہی ہے کہ وہ چند صفحات کو میرے نامہ اعمال کی طرح بس سیاہی کر سکتا ہے، مگر خدا ذوالجلال کی رحمت چاہے تو ہماری سیاہ کاریوں کے باوجود ہمیں معاف کرتے، اور اس کی قدرت چاہے تو ان بے وقت الفاظ کو دلوں کی دنیا اور دنیا کی تقدیر کو بدلنے کا سبب بناتے۔ اسی کی بارگاہ بے کس و پناہ میں فریاد ہے، اور اسی کی بلند شان کے سامنے دست امید دراز ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ، پیر 16 رجب المرجب 1442 ہجری۔ پس نوشت، میرے ہر ناول کا مقدمہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن ہی لکھا گیا ہے۔ اس دفعہ باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ اس مقدمے کو ختم کرتے ہوئے تاریخ لکھنا چاہی تو معلوم ہوا کہ آج پیر 16 رجب ہے۔ یہ ہجری تقویم کے لحاظ سے میری پیدائش کا دن اور تاریخ ہے۔ خیال آیا کہ یوم عرفہ دینے والے مالک کا دن ہے اور اسی لیے دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ آج کا دن مانگنے والے اس فقیر کا دن ہے۔ عجب نہیں کہ اسی نسبت سے خدا اسے دعا کی قبولیت کا دن بناتے۔ ان ربی سمیع قریب مجیب۔ جب زندگی شروع ہوگی سیریز کے پچھلے 4 ناولوں کا خلاصہ۔ ادھوری کہانی سے قبل عبداللہ اور نائمہ کے مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی اس داستان کے 4 حصے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا حصہ جب زندگی شروع ہوگی، روز قیامت پیش آنے والے ان واقعات کی کہانی ہے جو عبداللہ کی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں عبداللہ کی موت کے بعد برزخ اور آغاز قیامت کے علاوہ میدان حشر کے مختلف مراحل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ہر قدم پر نیک و بد لوگوں کے احوال کا تفصیلی واقعاتی بیان ہے۔ آخر میں نیک لوگوں کے جنت میں داخلے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی پر یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ قسم اس وقت کی، عبداللہ کے بجائے اس کی بیوی نائمہ کی داستان ہے۔ یہ داستان نائمہ کی عبداللہ سے شادی سے قبل شروع ہوتی ہے، جس میں نائمہ کو ایک ملحد لڑکی کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ یہ داستان حال سے نکل کر ماضی کی دنیا میں جاتی ہے، جہاں ایک فرضی کردار کے ساتھ نائمہ ماضی کا سفر کرتی ہے۔ اس داستان کے پس منظر میں ان اقوام کے حالات کی واقعاتی تفصیل ہے جن کو اللہ کے رسولوں کے کفر کے جرم میں اسی دنیا میں سزا دی گئی، جو دنیا میں خدا کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی کے ذیل میں دین اسلام اور اس کی تعلیم پر ہونے والے اہم اعتراضات اور سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آخری جنگ نام کے تیسرے حصے میں معاصر مسلمانوں کی فکری اور اخلاقی غلطیوں کی نشاندہی ایک داستان کی شکل میں کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں غلبے اور عروج کا راستہ کیا ہے۔ چوتھے حصے خدا بول رہا ہے میں عبداللہ کے والدین کی داستان کی شکل میں یہ بتایا گیا ہے
کہ قرآن مجید کس طرح اس خدائی کلام کی شکل میں انسان کے پاس موجود ہے جو انہیں ہر گمراہی سے بچا کر اس راستے پر ڈالتا ہے جو جنت کا یقینی راستہ ہے۔